حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لاش دیکھی سمندر کے کنارے. اس لاش کی حالت یہ تھی کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کو کھا رہی تھی اور پرندے بھی اس لاش کو کھا رہے تھے اور اس کا گوشت گل سڑ گیا تھا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب اس گلی سری لاش کو دیکھا، یقین تو آپ کو رب پہ بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ یقین اللہ کی ذات پر حضرت ابراہیم کو. لیکن جب اس لاش کی حالت کو دیکھا کہ اس کا کچھ گوشت مچھلیوں کے پیٹ میں چلا گیا ہے، کچھ گوشت پرندوں کے پیٹ میں چلا گیا ہے، گل سڑ گئی ہے، تو حضرت ابراہیم کو بڑی حیرانی ہوئی. دل میں خیال آیا کہ ابھی قیامت آنے میں بھی سریاں باقی ہے، قیامت تک تو اس لاش کا بچنا بھی کچھ نہیں ہے. دل میں یہ خیال آیا، یا اللہ قیامت والے دن جب تو مردوں کو زندہ فرمائے گا تو کیسے زندہ فرمائے گا. لاش کو جب دیکھا تو حیرانی ہوئی، تعجب ہوا. پھر اللہ کی بارگاہ میں سوال کر دیا، ربی ارنی کیف تحیی الموتی، یا اللہ مجھے دکھا تو مردے کو کیسے زندہ فرمائے گا. یقین تو بہت ہے، بہت یقین ہے. یا اللہ میں چاہتا ہوں میں اپنی آنکھوں سے بھی ذرا اس منظر کو دیکھ لوں، کیسے قیامت والے دن اس مردے کو زندہ فرمائے گا. یا اللہ جس کی لاش ہی گل سڑ گئی ہے، لاش پرندے کھا گئے ہیں، سمندر کی مچھلیاں کھا گئے ہیں، کہاں کہاں اس کا گوشت چلا گیا ہے. یا اللہ اب قیامت والے دن یہ مردہ کیسے تو زندہ فرمائے گا. اللہ نے فرمایا قال اولم تؤمن، فرمایا ابراہیم ہم پہ یقین نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم نے عرض کی، یا اللہ صرف میں اس لیے میں نے سوال کیا ہے کہ میرے دل کو قرار آ جائے، میرے دل کو قرار آ جائے، سکون آ جائے. یقین تو مجھے ہے لیکن میں چاہتا ہوں میں تیرے اس نظارے کو اپنی آنکھوں سے دنیا میں دیکھ لوں، قیامت والے دن جو مردوں کو زندہ فرمانا ہے. تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حکم دیا، فرمایا ہے پیارے خلیل اس طرح کرو تمہاری آرزو پوری کر دیتے ہیں. خلیل جو ہو دوست کی بات پھر دوست مان ہی لیتا ہے. اس طرح کرو 4 پرندے پکڑو. کتنے بڑے پرندے؟ سارے بولے کتنے پرندے؟ 4 پرندے لو. ایک مرغ تھا، ایک کبوتر تھا، ایک کوا تھا اور ایک اور پرندہ تھا، مرغ، کبوتر، کوا اور مور. یہ 4 جانور جو ہے حضرت ابراہیم نے تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان 4 جانوروں کو پکڑا حضرت ابراہیم نے. اللہ نے فرمایا ان سب کو اپنے ساتھ منوس کرو، منوس کرنے کے بعد ان جانوروں کا کیما کر دینا، کیما کر دو. اور کیما کرنے کے بعد ان کے کیمے کو دور دور پہاڑوں کے اوپر رکھ دو. پہاڑوں پر رکھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ ان کو بلانا ہے اپنے پاس، ان کو اپنے پاس بلانا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا. اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے 4 جانور ان کو ذبح کر دیا، پھر ان کا کیما کیا. کیما کرنے کے بعد حضرت ابراہیم نے ان کے سر اپنے پاس رکھ لیے، ان کے سر اپنے پاس رکھ لیے. ان 4 جانوروں کا گوشت کیما آپس میں مکس کر دیا، گوشت کیما ان کا مکس کر دیا، سر اپنے پاس رکھ لیے اور ان کے کیمے کو دور دور 4 پہاڑیوں پہ رکھ دیا. پہاڑیوں پہ رکھنے کے بعد جب رکھ دیا تو اللہ نے فرمایا اے پیارے خلیل اب تم ان کو بلاؤ، دیکھنا یہ تمہارے پاس کیسے آئیں گے. یہ قرآن کی آیت ہے، ثم ادعوہن یاتینک، یہ قرآن کی آیت ہے، پورا قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے مردہ جانوروں کو پکارا. کس کو پکارا؟ مردہ جانوروں کو جو مر چکے تھے، جن کا کیما ہو گیا تھا. خود ہی کیما کیا، سر اپنے پاس رکھ لیے تھے، آپ پہاڑوں کے اوپر ان کا کیما رکھ دیا ہے. تو حضرت ابراہیم نے حکم دیا، اوے مرغ تو بھی آ جا، اوے مور تو بھی آ جا، اوے پرندے تو بھی آ جا. ان کا نام لے کر جب ان کو پکارا، تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے، قرآن کی آیت ہے کہ یہ سارا کیما وہاں سے اڑتا ہوا آیا اور ہر کوئی اپنے سر کے ساتھ لگ کے ہوا میں اڑنا شروع ہو گیا. ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. اللہ نے بتایا ہے یہ جو کیما تو نے کیا تھا، جس طرح اس کو ہم نے زندہ فرمایا ہے، قیامت والے دن ہم نے ایسے مردوں کو زندہ فرمانا ہے. یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی شان. کیا شان ہے! دل میں صرف خیال آیا، حیرت ہوئی، یا اللہ
लाश गल सर गई है समंदर के किनारे पड़ी, अब कैसे क़यामत वाले के लिए मुर्दा कैसे जिंदा होगा? अल्लाह ने फरमाया हम तुम्हें अभी करके दिखा देते हैं। कीमा कीमा किया, फिर उन परिंदों को पहाड़ों पे रख दिया, उनके सर अपने पास रख दिए, उनको फिर पुकारा। मुफस्सिरीन कहते हैं हजरत इब्राहीम ने मुर्दा परिंदों को पुकारा। किसको पुकारा? मुर्दा परिंदों को। और किसके कहने पे पुकारा? किसके कहने पे पुकारा? मुर्दों को पुकारना शिर्क होता तो अल्लाह ने हुक्म देना था। मुर्दों को पुकारना शिर्क होता तो अल्लाह ने हुक्म देना था। पता चल गया मुर्दों को पुकारना शिर्क। सारे बोले मुर्दों को पुकारना शिर्क। मरे हुए परिंदों को हजरत इब्राहीम ने पुकारा और वो दूर थे, पहाड़ों पर थे, कीमा कीमा हो गया था। कुरान की आयत है मेरे भाइयों। और किसके हुक्म से पुकारा? रब के हुक्म से। किसके हुक्म से पुकारा? उन्होंने हजरत इब्राहीम की पुकार को सुन लिया और आगे कीमा वापस आ गया अपनी जगह पर। तो जब मुर्दों को पुकारना शिर्क नहीं है, फिर हमारा नबी तो जिंदा नबी है। हमारा नबी तो जिंदा नबी है। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। सारे कहे तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है। आला ने कसम कहा करे तू जिंदा है वल्लाह। या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम और जिंदा है। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, जो मुर्दा कहे तुझको मुर्दा है वल्लाह। फरमाया जो मुर्दा कहे तुझको वो मुर्दा है वल्लाह। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जब हम नबियों को पुकारते हैं, वलियों को पुकारते हैं, तो ये अल्लाह के हुक्म से जिंदा लोग हैं। ये अल्लाह के हुक्म से जिंदा है और ये अपने गुलामों की फरियादों को सुनते हैं।